قصور اور ملتان میں خوفناک حادثات میں 11 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ قصور میں تیز رفتار ہائی روف وین بے قابو ہو کر نالے میں جا گری، ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ گاڑی میں 10 افراد سوار تھے۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال قصور منتقل کر دیا گیا۔ وین میں سوار افراد شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ ملتان کے علاقے ٹاٹے پور میں پتھروں سے بھرا ٹرک نشیب میں واقع مکان پر الٹ گیا۔ ٹرک کے ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق، مرنے والے باپ، بیٹا اور بیٹی ہیں۔ ملبے سے 2 افراد کو نکال لیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے 1 ماہ میں جو اقدامات کیے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ صدر اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کی بدھ کو صدارت کرنے جا رہے ہیں، جہاں تمام وزراء اور مشیروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی صدر ٹرمپ کے 3 مشیروں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ مشیر مائک والز نے کہا، صدر ٹرمپ واحد عالمی رہنما ہیں جو روس یوکرین جنگ روک سکتے ہیں۔ امن بات چیت کی میزبانی پر محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں۔ مشیر سٹیون ملر بولے، غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے میں 95% کمی آ گئی۔ کیون ہیزٹ کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کے اخراجات کی وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ صدر ٹرمپ ملک سے مہنگائی ختم کرنے کی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ پاکستان اب ایک اور مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ پاکستان کے عوام بہتر مستقبل کا مطالبہ کرنے کے لیے حق بجانب ہے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی تقریب سے خطاب۔ کہا، بے نظیر بھٹو خوف زدہ ہوئے بغیر سیاست میں حصہ لیتی رہی۔ انہوں نے پاکستان میں خواتین کو آگے آنے کے لیے راستہ کھولا۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہے۔ والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، اسی لیے کہتا ہوں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ وزیر اعظم کا برآمدات $60 ارب تک بڑھانے کے لیے مؤثر حکمت عملی تشکیل دینے کا حکم۔ معاشی ٹیم کو ٹیرف کے نظام میں پائیدار اصلاحات متعارف کرانے کی ہدایت کر دی۔ جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، برآمدات پر مبنی معاشی ترقی اڑان پاکستان ویژن کا اہم جز ہے۔ ٹیرف کو کم اور نظام کو عام فہم و سہل بنایا جائے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے سروسز، آئی ٹی، زرعی شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم کو وزارت تجارت میں اصلاحات سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم سے اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات، معاشی استحکام پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کی عوام سے روابط بڑھانے اور مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ چیف آرمی اسٹاف جب آپ برطانیہ گئے تو رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں ان کو جو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور جو ان کو سلامی پیش کی گئی، جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، ان کا ایک والہانہ استقبال وہاں پہ کیا گیا۔ یہ طریقے تشار والوں کو پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی۔ آرمی چیف کا برطانیہ میں پرتپاک استقبال اور گارڈ آف آنر پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی دنیا میں عزت پی ٹی آئی والوں کو پریشان کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو حوصلہ دیا اور ان کو واپس لے کر آیا۔ دہشت گردی کے واقعات کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی نے دشمنوں کے ایجنڈے پر چل کر ملک کو نقصان پہنچایا۔ اس ٹولے نے ملک میں نفرت پھیلائی، شہداء کی توہین کی۔ احسن اقبال کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے سازشوں میں مصروف ہیں۔ قومی سلامتی ایک سرخ لکیر ہے جو عبور کرنے کی کوشش کرے گا، نتائج تو بھگتنا ہوں گے۔ آج سیاسی ملاقات کا دن تھا۔ 3-4 مہینے سے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ حکومت وقت اور ادارے پارلیمنٹری 2-3 گھنٹے اس کو کڑا کیا جاتا ہے، تذلیل کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ جنید اکبر کہتے ہیں، 3.5 گھنٹے راستے میں پھنسے رہے۔ جیل انتظامیہ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ 2-3 ماہ سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں، ہم ڈرنے والے نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، جلد خوشخبری ملے گی۔ جو غلط کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے، تھپڑ مارنے کا حق کسی کو نہیں۔
26 نومبر احتجاج کیس میں گرفتار تحریک انصاف کے 120 کارکنان کی ضمانتیں منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ KP کے عوام بھی لیپ ٹاپ ان کو چاہیے، KP کے عوام کو بھی تعلیم چاہیے، سستے اقساط پر قرضے چاہیے، دوسروں پر بلا وجہ تنقید اور دوسروں کو گالیاں دینا، لوگوں نے جھوٹ اور فریب کا سیاست مسترد کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی لیپ ٹاپ اور تعلیم چاہیے، عوام نے انتشار گالم گلوچ کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا ثوابی میں خطاب، کہا جن کے پاس کچھ نہیں وہ مریم نواز کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ KP حکومت عوام کی خدمت کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیکھے۔ آبادی کی ریاست کے لیپ ٹاپ کا میں اعلان کرتا ہوں، میں بھی یہ لیپ ٹاپ کو دے دیتا ہوں۔ اب تم ہیلتھ کارڈ دو، پھر ہیلتھ کارڈ پلس دو، 4000 بچیوں کی ہم شادی کروا رہے ہیں، تم بھی اس طرح 2 لاکھ کے حساب سے پنجاب میں اس طرح بچیوں کی شادی کراؤ۔ ہم نے لائف انشورنس دی ہے پورے صوبے کی عوام کو جو بوجھ شروع ہونے والی ہے، آپ بھی آبادی کے لحاظ سے یہ دو۔ پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا کے طلبہ کو بھی لیپ ٹاپ دیں گے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اعلان، کہا مریم نواز بھی ہماری طرح اپنے شہریوں کو صحت کارڈ اور انشورنس کی سہولت دے۔ وزیر اعظم میرا چاچا نہیں لیکن پھر بھی صوبے کی آمدن 55% تک لے گئے۔ مریم نواز ابھی تک 12% پر گھوم رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے IMF کا ٹارگٹ حاصل کیا۔ پنجاب کی کارکردگی ہماری 1% کے برابر بھی نہیں، مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے سینیورٹی کے خلاف ریپرزنٹیشن مسترد کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اپنایا، صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججوں کے تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ مفاد عامہ کے بغیر ججوں کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آج اپوزیشن کے ساتھ رکنی وفد سے ملاقات کریں گے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ بار کے وفد کی ملاقات۔ صدر سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات مثبت پیش رفت ہے۔ عدالتی اور قانونی اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ سیاسی ہم آہنگی کے لیے عدالتی خود مختاری ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور صوبائی وزیر علی حسن بروہی کے درمیان تنازع۔ بلاول ہاؤس کراچی میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی قیادت نے دونوں فریقین کے خدشات سنے۔ صدر مملکت نے بلوچستان کے دیگر سیاسی رہنماؤں کا موقف فریال تالپور سے معلوم کیا۔ بلوچستان کے انتظامی و حکومتی معاملات پر رات گئے غور۔ چیمپئنز ٹرافی میں قومی ٹیم کو بڑا دھچکا، سائم ایوب کے بعد فخر زمان بھی انجرڈ۔ بڑے میچ سے پہلے بڑا کھلاڑی ٹیم سے باہر، فخر زمان کے بغیر قومی کرکٹ ٹیم دبئی پہنچ گئی۔ امام الحق اسکواڈ میں شامل فخر زمان نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کرتے ہوئے انجرڈ ہوئے۔ اوپنر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، بدقسمتی سے چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا ہوں، اب گھر سے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کروں گا۔ بھارت کے خلاف میچ پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی بن گیا۔ ہائی وولٹیج ٹاکرا اتوار کو ہوگا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ اور افغانستان کی ٹیمیں آج کراچی میں ٹکرائیں گی۔ بھارت کا ایونٹ میں فاتحانہ آغاز، دبئی میں بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ شبمن گیل کی ناقابل شکست سنچری۔ KR راہل 41 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ کپتان روہت شرما نے بھی 41 رنز کی اننگز کھیلی۔ وراٹ کوہلی 22، شریاس 15 اور اکشر پٹیل 8 رنز بنا سکے۔ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 228 رن سکور کیے تو توحید ہردوائے نے شاندار سنچری بنائی۔ 35 رنز پر 5 وکٹیں گرنے کے بعد توحید اور ذاکر علی نے 154 رنز کی شراکت سے ٹیم کو مشکلات سے نکالا۔ ذاکر علی نے 68 رنز بنائے۔ بھارت کی طرف سے محمد شامی نے 5 شکار کیے۔ سیلفش کھیلنا اور اپنے پرسنل مائل سٹون اچیو کرنا
اس کا نتیجہ یہ ہے جناب علی بابر کو بھی چارج کرنا چاہیے تھا نا کہ یار یہ تو بھاگ نہیں سکتا بھاگ نہیں سکتا ہے تو میں چارج کرتا ہوں تو بالر انڈر پریشر ہوگا تو بابر تو سنگل لے کے اس کو کھلا رہا تھا. بابر اعظم کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی. کرکٹرز اور شائقین کرکٹ سبھی برہم. باسط علی اور کامران اکمل نے بھی سابق کپتان کو انفرادی کھیل پر آڑے ہاتھوں لیا. کرکٹ کے سب سے مقبول شو اور لمحہ پرجوش میں کامران اکمل نے کہا کھلاڑیوں کی صلاحیت کا مسئلہ ہے جو 24 گھنٹوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اپنی ذات کے لیے کھیلنا جب تک نہیں چھوڑیں گے, ٹیم ورک نہیں دکھائیں گے تو کامیابی مشکل ہے. نظر آ رہا ہے ہماری کرکٹ کہاں جا رہی ہے اور سلیکشن کی کیا پالیسی ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ پیراشوٹرز کے ذریعے سلیکشن کرتے ہیں, کارکردگی نہیں دیکھتے. ہماری ٹیم دنیا کرکٹ میں بہت پیچھے چلی گئی ہے. باسط علی نے کہا ورلڈ نمبر 1 رینکنگ کا کیا فائدہ جس سے ٹیم میچ نہ جیت سکے. فخر زمان فٹ نہیں تھے تو بابر اعظم کو ہٹنگ کرنی چاہیے تھی. بھارت سے میچ اہم ہے اس لیے امام الحق کو شامل کیا گیا. شرجیل خان T20 کا آٹومیٹک چوائس تھا جسے سائیڈ لائن کیا گیا. اداکار سمیع خان نے کہا جب تک 11 کھلاڑی ایک ہو کر نہ کھیلیں کامیابی مشکل ہے. عادی اور مصطفیٰ نے خوب کہے بکھیرے. پانی لینے گیا تھا میرا بچہ, فلٹر کا پانی لینے گیا تھا. ٹرک فیکٹری کا ٹرک ڈیلی ٹرک آتا ہے, ڈیلی بچوں کو جان بچانی پڑتی ہے. یہ فیکٹری والے کا ہی گند ہے جس وجہ سے میرے بعد معصوم بچہ نہیں ہے دنیا میں. کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور معصوم بچے کی جان لے لی. واقعے کا مقدمہ تیموریہ تھانے میں درج. پولیس نے ڈرائیور کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا. بفر زون KBR سوسائٹی کا سائن فلٹر پلانٹ سے پانی لینے نکلا تھا. لاش گھر واپس آئی. اہل علاقہ نے واٹر ٹینکر کو گھیر لیا. ڈرائیور پر تشدد کیا اور واٹر ٹینکر کے شیشے توڑ دیے. کراچی میں بڑھتے حادثات کے خلاف جماعت اسلامی کا آج احتجاج کا اعلان. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں ٹریفک حادثات روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے. سیاسی جماعتیں آگ لگانے کے بجائے مسائل کا حل نکالیں. محکمہ ٹرانسپورٹ کا سندھ میں انفٹ کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز. سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے انفٹ گاڑیوں کی موجودگی ٹریفک حادثات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. کوئٹہ کے علاقے شابان میں پولیس چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کا حملہ. فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. پشاور کے علاقے داؤدزئی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ. ASI شہید ہو گیا. شفیع اللہ کو مسجد سے گھر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا. وزیر داخلہ کا شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت. محسن نقوی نے کہا شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ساہیوال میں CTD کی آرنیاز چوک کے قریب کارروائی. کلدم تنظیم کا دہشت گرد عزیر اللہ خٹک گرفتار. CTD حکام کے مطابق دہشت گرد سے بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. دہشت گرد کا تعلق تخت نصرتی کرک سے ہے. کراچی میں قتل مصطفیٰ کی قبر کشائی آج ہوگی. گزشتہ روز ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا. دوران تفتیش انکشاف کیا کہ مصطفیٰ کی گاڑی کو آگ لگائی تو وہ زندہ اور نیم بے ہوش تھا. خیابان محافظ سے دریجی تک خود مصطفیٰ کی گاڑی چلائی. 8 فروری کو پولیس نے چھاپا مارا. اہلکاروں کو بر وقت دیکھ لیتا تو فائرنگ کا تبادلہ طویل ہو سکتا تھا. پولیس کا کہنا ہے ارمغان کے گھر سے جس لڑکی کا DNA ملا اس کی نشاندہی ہو گئی. تلاش جاری ہے. لڑکی نیو ایئر نائٹ پر ارمغان کے تشدد سے زخمی ہوئی تھی. پولیس پر فائرنگ کے دوران ارمغان نے CCTV کیمروں کی ویڈیو ڈیلیٹ کی. فوٹیج ریکور کر کے کیس حل کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء حسن لنجار کہتے ہیں تفتیش پر گہری نظر ہے. غفلت برتنے پر کارروائی کی جائے گی. ATC جج کی بے ضابطیوں پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط بھیج رہے ہیں. کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. رواں سال صدقہ فطر و فدیہ سوم کم از کم 220 روپے فی کس ادا کیا جائے. اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر و فدیہ سوم کا نصاب جاری کر دیا. رقم گندم کے حساب سے 220, کھجور 1650 اور کشمش کے حساب سے 2500 روپے بنتی ہے.
چیئرمین اسلامی نفسیاتی کونسل کا کہنا ہے مخیر حضرات مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر اور فدیہ صوم ادا کریں۔ وفاقی حکومت کی ملک بھر میں ایک ساتھ رمضان المبارک کے انعقاد کی کوششیں۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں بلانے کا فیصلہ۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی صدارت میں اجلاس 28 فروری کو پشاور میں ہوگا۔ آسیان میڈیا وفد کا پیمرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ وفد پاکستان آسیان اشتراک پروگرام کے تحت چیئرمین پیمرا محمد سلیم سے ملاقات کی۔ دورے کا مقصد میڈیا کے شعبے میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا، ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا اور پیشہ ورانہ روابط مستحکم کرنا تھا۔ چیئرمین پیمرا نے پاکستان اور آسیان میں ملک کے درمیان تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے پر زور دیا۔ پاک ترکیہ مشترکہ تربیتی مشقیں آتا ترک 13 کا اختتام۔ دونوں ممالک کے فوجی دستوں نے چراٹ میں انسداد دہشت گردی کی مشقیں کی۔ فوجی تربیت اور مہارتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ مشقوں میں SSG کی 2 ٹیموں اور ترک دستہ 36 ارکان پر مشتمل تھا۔ ISPR کا کہنا ہے اختتامی تقریب میں کمانڈر 11 کور مہمان خصوصی تھے۔ خیبر پختونخوا میں کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ سج گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گیمز خیبر پختونخوا 2025 کا افتتاح کر دیا۔ آتش بازی کے ساتھ کتھک ڈانس اور چترالی رقص نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ 4 روزہ ایونٹ میں 7 رینجز سے 2500 کھلاڑی 30 کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ 14 کھیلوں میں خواتین ایتھلیٹ میدان میں اتریں گی۔ اچھے لگتے ہو، جھوٹے ہو لیکن کتنے سچے لگتے ہو۔ سوئے انسان جاگ، راکھ نہ کرتے خوشیوں کو، جنگ و جدل کی آگ۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں سالانہ اردو ہائیکو مشاعرہ۔ کئی نامور شعراء نے صنف ہائیکو پر مبنی خوبصورت کلام پیش کر کے محفل لوٹ لی۔ علم و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔